ولی اللہ کیسے بننا ہے؟ آپ یقین کریں ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑیں گی، تبھی ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچیں گے۔ ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے، جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، یا جو رومال میں سے کبوتر نکال دے، یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ پھر مقابلہ کروایا اور تینوں بار جنید بغدادی کے حصے میں ہار آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا کہ جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا جائے کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، جو دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 100 روپے کرایہ ادا کیا۔ اس نے 60 روپے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ سارے پیسے رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری اتنی ہی بنتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے پاس کون سی کشف و کرامات ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے ہی نہیں دیکھی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، نوجوان، یہ بتاؤ
اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ وہ اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے، وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایتوں، حسد، کینہ، بغض، لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے، وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے اور وقت کے ولی بن جائیے۔